السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ سب ہو جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ اسے فدیے میں دے دیں قیامت کے عذاب سے۔ ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وما هم بخارجین منها، اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا اپنے بندوں کو حکم دیا۔ تین چیزوں کا حکم دینے سے پہلے جو خطاب کیا وہ اس انداز سے کیا، اس میں ایک ایسی خوبی اور صفت کا ذکر کیا جو خوبی تقاضا کرتی ہے کہ تمہارے اندر یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ جس طرح بندہ کسی کو جرأت اور بہادری کے موقع پر کہتا ہے او شیر، او دلیر آدمی، وہاں پر دلیر اور شیر کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگلی جو بات میں تمہیں کہنے والا ہوں وہ تمہاری دلیری کا تقاضا ہے کہ تم وہ کام کرو۔ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تمہارے اندر یہ تین چیزیں ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا زبانی نہیں، عبادات میں، معاملات میں، تجارت میں، کسی سے گفتگو کرتے وقت، کسی کا حق مارتے وقت، کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے وقت، ہر موقع پر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی دنیا کا معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ کے تقوی کے تحت رہ کر کرو۔ کوئی کام کرنا ہے تب بھی تقوی کے تحت، نہیں کرنا تب بھی تقوی کے تحت۔ ایسا کام مت کرو جس کو اللہ نے حرام کیا، وہ تقوی نہیں ہے۔ اور ایسا کام مت چھوڑو جس کو اللہ نے فرض کیا، وہ تقوی کے منافی ہے، اس کو ترک کرنا۔ یعنی اللہ سے ڈر جاؤ، ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ پہلا حکم یہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ سے ڈرنے کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھو بس، 5 وقت کی نمازیوں میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب معاملہ آتا ہے ان کی پسند اور ناپسند کا، جھٹ کے اندر اللہ کے حکم سائڈ پہ گئے اور اپنی مرضی آ گیا۔ تو تقوی کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو۔ خوشی ہے، غمی ہے، مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، گھر پہ ہو، کہیں بھی ہو، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی تقوی تمہیں کن چیزوں سے ملے گا؟ آپ یوں بھی کہہ لیجئے، تقوی تمہیں ملے گا وسیلے سے۔ خالی زبانی کلامی اللہ میں ڈرتا ہوں اس طرح تقوی نہیں آتا۔ تقوی آتا ہے وسیلے سے۔ اور وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کا معنی ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا ذریعہ۔ سیڑھی یہ وسیلہ ہوتی ہے چھت تک پہنچنے کا۔ وسیلے سے مراد حدیث کی کتابوں میں 2 چیزیں۔ ایک وسیلے سے مراد تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، جواب دو۔ پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ وسیلہ ایک مقام ہے اللہ کے عرش کے نیچے، جنت میں اس سے اونچا، اس سے اعلیٰ، اس سے عمدہ کوئی مکان نہیں۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے بعد جو سب سے عمدہ مکان جو بنایا گیا اس کا نام وسیلہ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے وسیلے کا اللہ سے سوال کرو۔ وہ وسیلہ ایک مقام ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ وسیلے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ جو ہم اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ،
آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو یہ ایک مقام ہے وسیلہ، ایک تو وسیلے سے وہ مراد ہے۔ دوسرا وسیلہ جو یہاں پر مراد ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہیں وہ نیک اعمال جن کو کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور ان حرام کاموں سے اجتناب جس کو کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ان چیزوں کو اختیار کرو، جن چیزوں کو حرام کیا ان کو ترک کر دو، یہ وسیلہ ہے۔ نیک اعمال وسیلہ ہے۔ جس طرح کہ وہ غار میں 3 بندے پھنسے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تینوں نے اپنی اپنی دعا اللہ کو اپنا اپنا عمل پیش کیا، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا، پتھر ہٹ گیا، رستہ کھل گیا، یہ چلے گئے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ ایک اپنے عمل کا وسیلہ، اللہ میں نے فلاں موقع پر ایک غریب کی مدد کی تیری رضا کی خاطر، اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا تو اللہ میری یہ مشکل دور کر دے، یہ وسیلہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تو رزاق ہے، اللہ میں رزق کا محتاج ہوں، اللہ میں تیرے سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں، اللہ میں تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ میں جو ضرورت ہے اس کے مطابق اللہ کا نام لے کر اس سے مانگو، یہ وسیلہ۔ اور تیسرا، نیک آدمی سے دعا کروانا، زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا، جس طرح آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرنا، عمرے پر جا رہے تھے، اور اسی طرح آپ نے عمر کو کہا تھا کہ اویس قرنی آئے گا، اس سے کہنا کہ آپ کے لیے دعا کرے۔ نیک آدمی سے، زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا یہ بھی وسیلہ ہے۔ 3 وسیلے جائز ہیں، اپنے عمل کا وسیلہ، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ وسیلہ ہے۔ یہاں پر یہی مراد ہے کہ ایسے نیک اعمال کرو کہ جس سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ وسیلہ ہے۔ لیکن لوگوں نے اس آیت کا معنی بدل کے رکھ دیا، وہ تفسیر جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے آئی ہے وہ یہ ہے، لوگوں نے اس کا معنی کیا بنا دیا، تم وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ فوت شدگان بزرگوں کے واسطے دینا شروع، اولیاء سے مانگنا شروع کر دو، ان کی قبروں پہ جا کے وہاں سے مانگنا شروع کر دو، یہ وسیلہ ہے۔ کہتے جی وسیلہ ہوتا ہے جی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اس کے سیکٹری تک رابطہ ضروری ہوتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کے لیے اولیاء سے رابطہ ضروری ہے۔ اللہ کو تشبیہ دے دی ایک بادشاہ سے، توہین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی بھی۔ وسیلہ سے مراد یہاں پر نیک اعمال تلاش کرو، تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ نیک لوگوں کو پکڑ لینا کہ جی یہ مجھے اللہ کے قریب کر دیں گے، جب تک عمل نہیں کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ فرمایا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ سے، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تجھے اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یعنی کہ اگر ایمان نہیں تو میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، ہاں اگر ایمان ہوگا تو پھر فائدہ ضرور ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پر وسیلے سے مراد اصل جو تفسیر سلف نے کی ہے وہ نیک اعمال ہے، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے نیک اعمال کرو، خالی باتوں پر نہ رہو، یہ معنی ہے اس کا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور تیسرا حکم اس آیت میں کہ اس کے راستے میں جہاد کرو، یعنی یہ تقوی بھی تمہیں جہاد سے ملے گا، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کے طور پر سب سے قوی عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، کوشش دین کی سربلندی کے لیے ہر کوشش جہاد ہے، وہ علمی ہو، وہ دین کی خدمات، کسی بھی طرح وہ جہاد ہے۔ اور جہاد کی ایک قسم قتال ہے، دشمنوں سے لڑائی کرنا، اور یہ دین اسلام کا سب سے چوٹی ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کا جو پہاڑ ہے نا، اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے نا، یہ جہاد ہے۔ جہاد سے جو انسان کو تقوی ملتا ہے، اور جہاد سے جو انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے، وسیلہ ملتا ہے، وہ دوسرے اعمال سے کم ہی ملتا ہے۔ وہ شاعر مشرق نے کہا نا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ یہ جہاد کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ انسان کو معرفت دیتا ہے، جو انسان کو وہاں پر خیر ملتی ہے، جو وسیلہ اس طریقے سے ہوتا ہے، وہ اور کسی عمل کے اندر بہت ہی کم ہے۔
تو جہاد کا لفظ عام ہے، ہر کوشش کو جہاد کہتے ہیں، لیکن قتال اس کی خاص اور سب سے اونچی اور اشرف قسم ہے قتال۔ تو تم یہ کرو، یہ 3 کام تم کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کو تمہارے ان 3 کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں ہی ان 3 کاموں کا فائدہ ہے۔ ایمان والوں کا صلہ اور بدلہ ذکر کرنے کے بعد ایمان نہ لانے والوں کا انجام، جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے زمین کے بھراؤ کے برابر مال ہو اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور مل جائے، اور وہ اللہ کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہیں، تو وہ نہیں بچ سکتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم والوں میں سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے تیری آرام گاہ کیسی ہے؟ وہ کہے گا اللہ بڑی بری آرام گاہ ہے میری۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تجھے زمین کے بھراؤ کے برابر کوئی چیز دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو فدیے میں دے کے عذاب سے بچ جاؤ، تم ایسا کرو گے؟ وہ کہے گا اللہ میں ضرور کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے تجھ سے اس سے بہت کم مانگا تھا، فلم تفعل، تو نے وہ نہیں کیا، میں نے تو تھوڑا سا تجھ سے مانگا تھا، تو نے وہ دیا نہیں، اور اب ساری زمین کے بھراؤ کے برابر تو دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہ کافروں کا انجام ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے کہ وہ زمین کے بھراؤ کے برابر بھی دینا چاہیں گے، لیکن اس وقت ان سے لیا نہیں جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنین، اس دن نہ کسی کو مال نفع دے گا اور نہ بیٹے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ان سے نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان سے کوئی مال لیا جائے گا اور نہ ان کی سفارش کی جائے گی۔ ما تقبل منہم، حالانکہ یہ ممکن بھی نہیں ہے، وہاں پر انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر کچھ وہ ایسا ہو بھی تو اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوگا، صرف اس وقت تک قبول ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر دینے کی اتنی برکت ہے، آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک کچھ حصے کے ساتھ ہی، یعنی پوری کھجور نہیں، کھجور کا کچھ حصہ بھی اللہ کے راستے میں دو اور آگ سے بچو۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں دینا آگ سے بچاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک کھجور کا ٹکڑا، اس کا چھوٹا سا حصہ بھی آپ کو جہنم سے بچائے گا، لیکن آخرت کے اندر زمین اور زمین کے بھراؤ کے برابر بھی دو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، یعنی کافر۔ مومنوں کو تو اللہ نکال دے گا، اور ایسے آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ بھڑک کر اوپر جائیں گے، لیکن وہ باہر نہیں نکلیں گے وہاں سے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کو لگائے جائیں گے اور پھر ان کو نیچے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ بڑا شدید قسم کا اور بڑا سخت قسم کا عذاب ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کتنی مہربان کتاب ہے اللہ کی ہمارے اوپر، وہ ہمیں سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے تم کہو گے، ایسے ہوگا۔ وہاں پر اس سے بڑی کوئی کی بک ہو سکتی ہے؟ ایسی عظیم کتاب کہ جس نے ہمیں سارے سوالات کی چٹنگ بتا دی کہ لو یہ بھی یاد کر لو، یہ بھی یاد کر لو، اس سے بھی بچ کے رہنا، اس سے بھی احتیاط کرنا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی جہنم کے اندر چلا جائے تو پھر وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔